الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 111 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 152 تک کی آیات پر مشتمل ہے. گزشتہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اور آپ کی شہادت کی خبر جھوٹی پھیلا دی گئی تھی، اس کا ذکر آیا، اور صحابہ کرام کی جو کیفیت ہوئی، بعض صحابہ ان کی ہمتیں پست ہو گئی اور بعض صحابہ کی ہمتیں اسی طرح قائم تھی جیسے پہلے تھی، اور بعض وہ منافقین اور وہ مشرکین تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، ان کی ہلاکت کا بیان ہوا احادیث کی روشنی میں. آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کر لی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں واپس لوٹائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم جب ان کی بات مانو گے تو تم خسارہ اٹھانے والا ہو جاؤ گے، خسارہ اٹھانے کے ساتھ واپس آؤ گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی عارضی شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیلنے پر منافقین جنگ کا پاسا پلٹتے دیکھا منافقین نے، تو انہیں شرارت کا موقع مل گیا. موقع کیا ملا؟ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، وقال اناس من اہل النفاق، منافقین کے کچھ لوگوں نے کہا، ان کان محمد قد قتل فالحقوا بدینکم الاول، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اپنے پہلے دین کی طرف تم لوٹ کر کے آ جاؤ. یہ منافقین نے لوگوں کو مشورہ دیا. یہ مشورہ انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ جو تمہارا پہلا دین تھا اس دین پر تمہارا کوئی جھگڑا نہیں تھا، تم نے نیا دین اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے، لہذا تم پہلے دین کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا. اس سے معلوم ہوا منافقین کی خباثت کتنی تھی ان کے دلوں میں، اس کا بھی علم ہوا، اور مسلمانوں کے لیے ان کا بدخواہ ہونا بھی ظاہر ہو گیا، چونکہ اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا. اس دین کو سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کا مشورہ دے کہ اس دین کو چھوڑ دو، تو مسلمانوں کا وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بدخواہ ہی ہوگا. تو اس آیت میں ہدایت اللہ تعالیٰ نے یہ کی مسلمانوں کو کہ ان دشمنوں کی بات پر نہ آنا. اگر خدا نہ خواستہ ان کی بات مان لو گے تو پھر یہ تمہیں اپنے دین کی طرف پھیر لیں گے، اور جب تم اپنے دین کی طرف، اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جاؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اس لیے ان کی بات نہ مانو.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بات مشہور ہو گئی تو بعض صحابہ، چونکہ اس وقت صحابہ کی کیفیت بعض صحابہ کی ایسی ہو گئی تھی، بالکل مرعوب ہو گئے تھے اور کمزور ہو گئے تھے، ہمت ہی نہیں بنا پا رہے تھے، تو بعض صحابہ نے ابو سفیان سے امان حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی کہ یا لیت لنا رسولا الی عبداللہ ابن ابی فیأخذ لنا امانا من ابی سفیان، کہ ابو سفیان سے ہمیں کوئی امان دلاتے، کاش کہ ایسا ہوتا۔ بعض صحابہ نے یہ بات کہی، لیکن بعض دوسرے صحابہ نے یہ نعرہ دیا اور یہ بات کہی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا نخواستہ قتل ہو گیا ہے تو محمد کے رب کا ابھی قتل نہیں ہوا، لہذا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ہم اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمت دلائی اور کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو ہی گئی ہے، جیسا کہ خبر مشہور ہو گئی، تو پھر زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ زندہ رہ کر کے کیا کرو گے؟ صحابہ نے بعض صحابہ کو ہمت دلائی تو فرمایا کہ فقاتلوا علی ما قاتل علیہ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر جنگ کی ہے تم بھی جنگ کے لیے میدان میں اترا۔ وموتوا علی ما مات، فرمایا کہ جس چیز پر آپ نے وفات پائی ہے تم بھی اس پر مر جاؤ، تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ تو بعض صحابہ کی یہ بھی کیفیت تھی، تو بعض صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ امان چاہتے تھے اور بعض صحابہ بالکل ہمت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل اللہ مولاکم، تم دوسرے کی امان مت چاہو، اللہ تمہارا بہترین دوست ہے، اللہ تمہارا بہترین دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اگر تمہیں اس حالت میں مدد کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد چاہو، کسی کافر سے مدد چاہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کافر کو اپنا دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اپنا دوست بناؤ۔ بل اللہ مولاکم جہاں تفسیر لکھی ہوئی ہے وہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب جنگ کا یہ میدان گرم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پھیل چکی تھی تو ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے بہت خوشی منائی، بہت خوشی منائی اور پکار پکار کر کہتے تھے کہ محمد کہاں ہے، آواز لگاتے تھے کہ اگر ہوں گے تو آواز دیں، پھر کہتے ابو بکر کہاں ہے، پھر کہتے عمر کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے خاموش رہو، جواب مت دو، ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ آواز حضرت ابو سفیان نے، جب وہ حضرت نہیں بنے تھے، انہوں نے آواز لگائی، ایک نعرہ لگایا قول حبل، جیسے کہتے ہیں جے کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنے خود کا نعرہ لگایا کہ حبل کی جے ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب غیر اللہ کا نام بلند ہونے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ قولوا اللہ اعلی و اجل، کہو کہ اللہ بلند ہے، یعنی جو تم حبل کے بلندی کا نعرہ لگاتے ہو تو سنو کہ اللہ ہی بلند ہے اور اللہ ہی عزت والے، اللہ ہی شان والے۔ تو صحابہ نے بھی کہا اللہ اعلی و اجل۔ فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا اور دوسری بات کہی، لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے تو عزا ہے، عزا ان کے ایک بت کا نام ہے، ولا عزى لكم، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کہو اللہ مولانا والکافرون لا مولا لهم، یہ کہو کہ اللہ ہمارا کارساز ہے اور کافروں کا کارساز اللہ نہیں، یہ نعرہ لگا۔ تو صحابہ نے اللہ مولانا ولا مولا لکم والا نعرہ لگایا،
کہ اللہ ہمارے کارساز ہیں، تمہارے کارساز نہیں۔ جب یہ بات اور جواب صحابہ کی طرف سے ابو سفیان کو پہنچا تو دوسری بات انہوں نے کہی۔ اب یہاں فرق ہے کفار کے مقتول اور مسلمانوں کے مقتول کے درمیان، کیا فرق ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر، کہ آج کا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ بدر میں ہماری شکست ہوئی تھی، آج تمہاری ہو گئی۔ الایام دول، کہ دن الٹتے پلٹتے رہتے، بدلتے ہیں، کبھی تم جیتے کبھی ہم جیتے، کبھی تم ہارے کبھی ہم، تو برابر سرابر والا معاملہ ہے۔ تم اس وقت جیت گئے تھے، آج ہار گئے، آج ہم جیت گئے، اس وقت ہارے تھے، کوئی فرق نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لا سواء، برابری نہیں ہے، تمہارے اور ہماری لڑائی اور ہار اور جیت میں کوئی برابری نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، کہ ہمارے جو مقتول ہوئے وہ جنت میں اور تمہارے مقتول جہنم میں۔ لڑائی تو برابر کی ہو رہی، لیکن جو ہمارے شہید ہوئے وہ جنت میں اور تمہارے جو قتل کیے گئے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو جب یہ بات حضرت عمر نے ارشاد فرمائی تو ابو سفیان نے ارشاد فرمایا، کہا انکم تزعمون ذلک، یہ بات اس لیے زبان پہ بار بار آتی ہے، یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس وقت حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، تو زبان پر وہی نام ہے جو بعد میں مسلمان ہونے کے بعد ہے، تو حضرت ابو سفیان اس لیے کہا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انکم تزعمون ذلک، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو مقتول ہوئے وہ جہنم میں اور تمہارے مقتول جنت میں ہیں۔ لقد خبنا اذا وخسرنا، تب تو ہم بڑے نقصان میں کہ جان بھی گئی اور جہنم میں بھی جانا ہو۔ اس وقت حضرت ابو سفیان کو یہ بات تھوڑی سمجھ میں آئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے کارساز ہیں، تمہارے مولا ہیں، وہو خیر الناصرین، اور بہترین مددگار ہے، اللہ سے بہتر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرور بے ضرور ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ینزل به سلطانہ، ان چیزوں کو جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں، اللہ کی طرف سے شریک بنانے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بشارت سنائی، بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت پیدا فرما دیں، وہ تم سے خوف کھائیں گے، ڈریں گے، اس لیے کہ انہوں نے کفر و شرک کیا۔ کافر کے دل میں ضابطہ ہے، کافر کے دل میں ڈر ہوتا ہے، مسلمان اس قدر نہیں ڈرتا جتنا کافر ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ صرف دنیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے، تو اس زندگی کے چھوٹ جانے کا بھی ڈر ہے، مال و دولت کے چھوٹ جانے کا ڈر ہے، موت کا بھی ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا کی بشارت دی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، تو کچھ درجے خوف کم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے، یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کا شان نزول ہے، تفسیر مظہری میں اس کا شان نزول لکھا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام وہ پہاڑ چھوڑ چکے تھے اور کافروں کے بیچوں بیچ ہو گئے تھے دونوں طرف سے، تو مسلمان ہمت ہار چکے تھے،
اور کافر مسلمانوں کو قتل کیے جا رہے تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، کئی صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت ابو سفیان جب یہاں سے غزوہ احد سے واپس جا رہے تھے مکے کی طرف، تو آگے چلنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم تو غلطی کر کے آئے۔ کیا غلطی ہے کہ مسلمان تو بالکل ہمت ہار چکے تھے، ہماری طاقت اتنی تھی کہ ہم سب کو قتل کر دیے ہوتے، جو 70 ہم نے قتل کیے، 70 کے بجائے ہم سب کو قتل کر کے آ گئے ہوتے، وہ تو اتنے ہار چکے تھے، ہم نے انہوں چھوڑا کیوں؟ یہ ان کو افسوس ہوا مشرکین مکہ کو اور حضرت ابو سفیان کو۔ تو انہوں نے جو مشرکین ساتھ تھے ان سے کہا کہ واپس چلو، پھر ان کے اوپر ہم حملہ کرتے ہیں۔ جب یہ واپسی کا ارادہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر رعب ڈال دیا کہ اگر کہیں وہ پھر سے پلٹ کر ہم پر حملہ کر دیں تو کہیں معاملہ پھر پلٹ نہ جائے اور مسلمان کہیں ہم پر غالب نہ آ جائے۔ یہ خوف اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر ڈال دیا، چونکہ ابھی جیت کر گئے تھے اس کے باوجود مرعوب ہو گئے کہ کہیں پلٹ نہ جائے۔ تو انہوں نے ارادہ چھوڑ دیا، ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی مدینہ کی طرف پھر سے واپس ہو۔ لیکن راستے میں ایک اعرابی دیہاتی وہاں رہنے والے شخص کو کہا کہ ہم تمہیں اتنا مال دیتے ہیں، جا کے محمد اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ ہم پوری تیاری سے پھر آ رہے ہیں، ان کو ڈراؤ جا کر کے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر دے دی کہ وہ اس طرح کا ارادہ کرتے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کے لشکر کو بھیجا کہ پیچھے رہو اور ان کو پکڑو۔ صحابہ نے مقام حمراء الاسد تک ان کا تعاقب کیا لیکن وہ ملے نہیں، بھاگ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وعدہ کیا اور وعدہ فوراً اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ کافر ان کے دل جیتنے کے بعد بھی یہ ڈر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ یہاں رعب کی جو بات آئی ہے تو تفسیر مظہری میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث آپ نے سنی بھی ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خمسا، مجھے 4 فضیلتیں عطا ہوئی، 5 فضیلتیں عطا ہوئی، لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 5 فضیلتیں نہیں ہوئی، صرف مجھے عطا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی بات نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی راہ تک میری رعب کے ذریعے سے مدد کی۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینے کی راہ چل کر کے جتنی مسافت طے کی جاتی ہے، کافر اتنی دور سے مجھ سے ڈرتا ہے، کافر اتنی دور سے مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پوچھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کے کافر کانپ جاتے تھے، تو یہ تو غلام کا حال ہے، آقا کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ 1 مہینے کی سفر طے کر کے آدمی جتنی دور جا سکتا ہے، کافر وہیں سے مجھ سے ڈرتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں پر میری رعب ڈالی ہے، میری طرف سے خوف ڈالی، یہ اللہ نے مجھے عطا کی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی، جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں، وَطَهُورًا، اور مٹی کو پاک بنا دیا کہ جس جگہ کی سوکھی مٹی ملے وہاں سے وضو کر سکتا ہوں، تیمم کر سکتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ وَأَحَلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ، اور فرمایا کہ میرے لیے غنیمت، مال غنیمت کو حلال کر دیا، جو جنگ میں مال ملتا ہے وہ مال اس امت کے لیے حلال ہے۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ،
اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص شفاعت نصیب فرمائی ہے جو میں قیامت کے دن کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ شفاعت فرمائیں گے اور پوری امت کا حساب و کتاب شروع ہوگا، یہ آپ ہی کریں گے۔ پھر فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ تمام انبیاء اپنی قوم کی طرف خاص طور پر مبعوث ہوئے، ایک ہی قوم کے نبی بنا کر بھیجے، اور میں پوری انسانیت کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ شرافت مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے عطا فرمائی۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب صرف بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کے واسطے سے ایک خاص چیز عطا فرمائی کہ کافر مسلمان کا نام سن کر کے اس کے دل پر ہیبت ہوتی ہے۔ تبھی تو پوری دنیا لگی ہوئی مسلمان کی مٹانے کی طرف کہ اس کا نام ہی ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے دلوں پر ڈال دیا۔ پھر ان کافروں کا جو ٹھکانہ بتایا وہ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کافر کفر پر مریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ایمان نہ لا کر، شرک کر کے، تو ان کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کچھ سستی آ گئی ہے، سستی نہیں آنا چاہیے، کچھ چستی دکھائی تو ایک آیت بچ گئی ہے، اس کو مکمل کر دیں۔ اس لیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کی توجہ سے صحیح کہہ پاؤں گا، ورنہ میں بھی غافل ہو جاؤں، تو آپ لوگوں کی طرف سے غفلت نہ ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اس آیت میں جو آخری آیت ہے فرمایا کہ غزوہ احد میں جو عارضی شکست مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، پیش آئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ یہاں ذکر فرمائی۔ وجہ کا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز صحابہ کو ایک پہاڑی پر کھڑے کر دیا تھا کہ یہاں سے جب تک میں نہ کہوں ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم یہاں ثابت قدم رہو گے ہم فتح یاب ہوں گے، اور تم یہاں سے ہلے کہ فتح ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ یہ ارشاد فرمایا صحابہ سے، تیر انداز صحابہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی دکھلایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وعدہ کیا تھا۔ اس غزوے میں شروع میں فتح ہوئے مسلمانوں کو، اور فتح کی یہ کیفیت تھی کہ مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو کہ اب ہم یہاں اپنا قدم جما نہیں پائیں، سامان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ اب صحابہ جو یہ تیر انداز صحابہ تھے، پہاڑی پر مقرر تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو فتح مل گئی، ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی۔ تو صحابہ نے، بعض صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی رہنے کے لیے کہا تھا، جب تک اللہ کے نبی کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ فتح ہو گئی، اللہ کے نبی نے فتح تک رکنے کے لیے کہا تھا، اب تو فتح حاصل ہو گئی۔ چنانچہ بعض صحابہ وہاں، کچھ صحابہ وہاں کھڑے رہے، اور اکثر صحابہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے میدان میں دوڑ پڑے۔ اب یہاں ایک بات بڑے نکتے کی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک جتنا بلند ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی لگتی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فتح ہو گئی ہے تو وہ دوڑے، غلطی بظاہر اس میں نظر نہیں آتی، لیکن ادھر اللہ کے نبی کا حکم تھا جب تک میں نہ کہوں تب تک تم یہی رہنا، اور تم یہاں رہو گے تو ہم جہاد میں کامیاب ہو پائیں۔ صحابہ مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کو پلٹ دیا۔ ادھر فتح مقدر تھی، لیکن تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے جنگ بدل گئی، اب فتح شکست میں بدل گئی۔
یہی اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتلائی۔ صحابہ کے غزوہ احد میں شکست کھانے کی وجہ یہی تھی کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اسی کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ شروع میں فتح ملی۔ یہ وعدہ تھا اللہ کا کہ جب تک پہاڑی پر تم قائم رہو گے فتح تمہیں ملے گی، اور ہلو گے فتح تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ فرمایا استحسونہم بإذنی، کہ جب تم اللہ کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم نبی کے سلسلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے جنگ تک کہا تھا، فتح تک کہا تھا، یہ جو صحابہ میں اختلاف ہو گیا، فرمایا وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم سے چوک ہو گئی کہ تم نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا جو تم چاہتے تھے، یعنی فتح کو دیکھنے کے بعد تم سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا کے پیچھے لگ گئے تھے اور بعض وہ جو آخرت ہی کے طالب تھے۔ بہت سخت ڈاٹا اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے پیچھے لگے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہاں ایک سمجھنے کی چیز ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ کوئی یوں ہی ترجمہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابوں کو کتنا ڈانٹا ہے، اور ڈانٹا تو ہے، بدگمانی پیدا ہو جائے گی کہ طالب دنیا تھے بعض صحابہ، یہ بدگمانی کا خطرہ ہے۔ اس لیے میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طالب دنیا کیوں کہا۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف طالب دنیا نہیں تھے، بلکہ ان میں تو وہ صحابہ تھے، اکثر سب صحابہ کا یہی حال تھا، جو منافقین تھے تو ان کا تو حال ہی کچھ اور، سب صحابہ خالص طالب آخرت تھے۔ یہاں جنگ جیت چکے تھے، اور جنگ جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ہے وہ انہی کا حصہ تھا، مال غنیمت انہی کا حصہ تھا، یہ اپنا حصہ لینے گئے تھے جو ان کو پہلے ہی ملنا تھا۔ اگر یہ نہ لینے جاتے تب بھی اتنا ہی ملتا، لینے گئے تب بھی اتنا ہی ملتا۔ تو اگر یہ بڑھ کے گئے تھے تو اگر یہ جو سمیٹ سکتے سمیٹ لیتے وہ سب انہی کا ہو جاتا تو یہ طالب دنیا تھے، لیکن سمیٹ کر کے تو اللہ کے نبی کے حضور پیش کرنا ہے کہ اللہ کے نبی آپ تقسیم کیجیے، تو پھر اس میں طالب دنیا والی بات نہیں آتی ہے، بلکہ صحابہ اور مجاہدین کی مدد کر رہے تھے سامان کو سمیٹنے میں، لیکن اللہ کے نبی کی اس حکم کی خلاف ورزی اللہ کو پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے ڈانٹ ملائی کہ تم طالب دنیا بن گئے۔ یہ بات کیسے پتہ چل رہی ہے آپ آگے دیکھیے، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ادھر ڈانٹ بھی رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں معاف کر دی، کہ تم سے اتنی سی بھی چوک نہیں ہونی چاہیے تھی، اتنی سی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور معافی کا اعلان فرما دیا۔ دوسری بات ہمارے مفسرین نے لکھی ہے کہ صحابہ کو ڈانٹا جا رہا ہے، طالب دنیا کہا جا رہا ہے، صحابہ کی امانت داری دیکھیے کہ اس کو محفوظ رکھا ہے کہ یہ قرآن میں محفوظ ہو۔ چاہتے تو صحابہ چھپا بھی تو سکتے تھے اتنی امانت داری، اگر مجھے کوئی ڈانٹ دے تو میں وہ بات بدل کے پیش کر دوں کہ مجھے کسی نے ڈانٹا نہیں بلکہ اس طرح کا جملہ کہا۔ صحابہ ہو بہو وہی آیت وہی حکم رکھ دیا کہ اللہ نے ہمیں ڈانٹا تھا، اس طرح سے ڈانٹا تھا۔ یہ صحابہ کی امانت داری، اور لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے
کہ صحابہ بہت اونچی چیز تھی، صحابہ کا مقام بہت اونچا تھا۔ یہاں جو میں اتنا ڈر کے ترجمہ کر رہا ہوں کہ کہیں صحابہ کی شان میں گستاخی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو معافی کا اعلان کر دیا، قرآن میں کہا جو قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے، قرآن ہے اس میں کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اس غلطی کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اب جب اللہ معاف کر دے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہے، صحابہ کو برا کہا گیا، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں غلطی کی تھی، ایسا کیوں کرنا تھا؟ یہ ہم کون ہوتے ہیں جب اللہ نے ہی معافی کا اعلان کر دیا اور اللہ نے رضوان اور رضامندی کا پروانہ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کہتے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا تو یہ بہت اونچی چیز تھی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی تھے، کتنی بڑی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں ایک جملہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اگر ہم کہیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ پائے، اس لیے کہ سارا دین صحابہ کے واسطے سے آیا، اور اگر ایک صحابی پر بھی ہم نکیر کریں گے دین میں درار آئے گی، اور جہاں دین میں اسلام میں ایمان کے اندر کچھ کمی آئی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑے مہربان، غلطی پر ڈانٹیں گے بھی اور معافی مانگنے پر معاف بھی کر دیں گے اور اپنا فضل بھی اس پر کریں گے، یہ خاص مومنین پر